ہدایہ کتاب الحج بیان کیا جا رہا ہے، اس کے مختلف مسائل بیان ہو گئے ہیں، احرام کے مکمل مسائل، اس کے بعد طواف کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، استلام الحجر، حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے، 5 شکلیں، اسے چومنا ہے لیکن فی الحال نہیں کرنا یہ کام، چونکہ اس پر خوشبو لگی ہے، دم واجب ہو جائے گا۔ ابھی جو ہے چند دن پہلے ہی ایک صاحب کا فون آیا جو جس وقت حج پر گئے ہوئے ہیں، تو عمرہ کرتے ہیں پہلے تو عمرہ کر رہے تھے، حالت احرام میں حجر اسود کو بڑی محنت، کوشش، جد و جہد کری اور جا کر کے چوم لیا۔ اب فون آیا کہ جی ایسے ایسے بات ہوئی، دونوں ہاتھوں پر خوشبو لگ گئی، منہ پر خوشبو لگ گئی، ناک پر لگ گئی، ہونٹ پر لگ گئی۔ میں نے کہا جب اتنی لگ گئی تو دم بھی واجب ہو گیا، تو لگ بھگ 600 ریال کا نقصان ہوا، اور 600 ریال کا مطلب ہوتا ہے لگ بھگ 17-18 ہزار روپے یہاں، سمجھے جی۔ اور ویسے بھی مستورات کو تو خیر وہاں سے دور رہنا چاہیے، بھیڑ بہت ہوتی ہے۔ تو پہلی شکل یہ ہے۔ دوسری شکل ہے کہ اگر نہ پہنچ سکیں، چونکہ یہ تو مسئلے اس وقت کے لکھے ہوئے، جس وقت ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسی خوشبو کا ماحول نہیں تھا، اس طرح کی باتیں نہیں تھی، تو مسئلہ تو خیر یاد کر لینا چاہیے۔ یاد کرنے کے بعد اپڈیٹ رہنا چاہیے، لیکن اپڈیٹ رہنا اسی کو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حجر اسود کو جو ہے کہ ایک تو اسے چومنا ہے، نہ موقع لگے تو ہاتھ رکھ کے ہاتھ چومنا ہے، نہ موقع لگے تو ڈنڈی جو ہوتی لکڑی وہ رکھ کر کے اسے چومنا ہے، نہ موقع لگے تو ڈنڈی کا لکڑی کا اشارہ کر کے چوم لینا ہے، اور آخری وہی دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر کے نماز کی طرح سے استلام کر کے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو چوم کر آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ والا ہی اس وقت بس کام آتا ہے۔ دیکھیے یہاں سے تھا، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یاتی المقام، مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے، اس کو نوٹ فرما لینا آپ، ورنہ آپ یہ ڈھونڈو گے کہ یہ چیز ہے کیا۔ مقام سے مراد مقام ابراہیم۔ دیکھیے مقام ابراہیم، میں نے آپ کو فوٹو بھیجا تھا، وہ نقشہ بھیجنے کی وجہ یہی تھی آپ کو یہ خبر لگ جائے کون سی جگہ کہاں ہے۔ اس فوٹو میں آپ نے دیکھا رکن حجر اسود، رکن یعنی کونا، حجر اسود والا کونا تھا، وہاں سے طواف شروع ہوگا تو اگلا کونا جو آئے گا رکن عراقی آئے گا، اس کے بعد والا کونا رکن شامی آئے گا، پھر سے جو ہے کونا رکن یمانی آئے گا، اور رکن یمانی کے بعد پھر سے حجر اسود ہی آ جائے گا۔ یہ ساری تفصیل تو رکن حجر اسود، حجر اسود، اور جو گیٹ ہے وہ گیٹ کے نیچے جگہ کا نام ہے ملتزم، تو اس ملتزم کے آمنے سامنے ہی ہے لگ بھگ، یعنی اسی کے قریب ہے۔ اس سائیڈ میں یہ جو ہے مقام ابراہیم ایک جگہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر پیر رکھ کر کعبے کی تعمیر کی تھی، تو اس پتھر پر کچھ نشانات ہیں پیروں کے، پہلے بہت زیادہ تھے اور ابھی بھی ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں اب بھی۔ تو اس پتھر کو اللہ رب العزت نے نرم کیا تھا، اور وہ لفٹ کا کام کرتا تھا۔ لفٹ آپ سمجھتے ہی ہیں، چاہو تو اوپر ہو جاؤ، چاہو تو نیچے ہو جاؤ۔ تو حجر اسود کی کیا نام کعبہ شریف کی تعمیر کرنے میں اللہ پاک نے اس پتھر کو بھیجا تھا، یہ لفٹ کا کام کیا کرتا تھا۔ تو یہی پتھر اس میں رکھا ہوا ہے اور وہیں پر ہے یہ پتھر وہیں پر ہے، تو اس کو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف آپ نے رخ کیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے کعبہ ہے، تو اس طریقے سے آپ کا رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ اصل رخ مقام ابراہیم کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا اصل رخ تو کعبے ہی کی طرف ہوگا۔ تو یہ 2 رکعتیں واجب الطواف کہلاتی ہیں۔ جب آپ نے عمرہ کا یا کسی بھی طرح کا طواف کیا، ہر طواف کے 7 چکروں کے بعد 2 رکعت واجب الطواف، کہنے کو نفل ہیں یہ، لیکن یہ واجب ہوتی ہیں۔
تو 2 رکعت نفل واجب الطواف کے نام سے آپ کو ادا کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر جگہ مل جائے، اگر جگہ مل جائے کا مطلب یہ کہ جگہ عام طور پر نہیں مل پاتی ہے، تو اگر جگہ مل جائے تو واجب الطواف 2 نفل مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ہمارا رخ کعبے کی اور ہو جائے، یہ زیادہ افضل ہے 2 رکعت پڑھنی بس۔ اور اگر جگہ نہ ملے، جیسے کہ بھیڑ چلتی ہے آج کل، تو اس کی شکل یہی ہے کہ جہاں بھی مسجد حرام میں جگہ ملے، جہاں بھی جگہ ملے وہاں آپ 2 رکعت واجب الطواف کی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت واجب الطواف واجب ہیں، یعنی دونوں کا جوڑ ہے، طواف ہوگا تو اس کے ساتھ میں 2 رکعت نماز واجب الطواف بھی ہوگی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ دیکھیے جی، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یاتی المقام، پھر مقام ابراہیم کے پاس آئے گا، فیصلی عنده رکعتین، پس نماز پڑھے گا عنده اس کے پاس، کس کے؟ مقام ابراہیم۔ یہ بات کر چکا ہوں، مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے۔ رکعتین 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ 2 رکعت کون سی ہیں؟ یہ سوال کرے کوئی تو 2 رکعت واجب الطواف، نفلیں ہیں لیکن اس کو واجب الطواف نام ذکر کیا جاتا ہے فی الحال۔ او حیث، یا جہاں بھی تیسر آسانی سے جگہ مل جائے، من المسجد، مسجد میں مسجد سے مراد مسجد حرام، یا جہاں بھی آسانی سے جگہ مل جائے مسجد حرام میں، کیونکہ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر 40 لاکھ لوگ نماز پڑھیں گے تو اتنی جگہ تھوڑی ہے وہ، اور یہ بھی ہو جاتا ملنے کو تو مل جاتی ہے جگہ، ہلکے ہلکے لوگ آتے رہتے پڑھتے رہتے، لیکن مان لیجئے اگر نہیں بن پائی بات تو آپ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھے، یہ مسئلہ وہاں سے حج کے جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ میرے پاس کال کر رہے ہیں، لگاتار ان کے کانٹیکٹ میں ہوں، وہ میرے کانٹیکٹ میں ہیں، تو وہاں ایک مسئلہ اور آ رہا ہے پیش، بار بار آ رہا ہے پیش، وہ کہ نفل 2 رکعت نماز یہ جو واجب الطواف ہیں، یہ ہر طواف کے بعد پڑھنی، ہر چکر کے بعد نہیں، ہر طواف، اور ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، یعنی 7 چکروں کے بعد 2 رکعت۔ تو اگر عصر کے بعد میں چونکہ موقع ملتا ہے، عصر کے بعد میں طواف کر لیا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ عصر کے بعد طواف کرنے کی وجہ سے کیا ہم 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ وہ نفل کا وقت نہیں ہے، عصر سے مغرب کے 20 کا وقت نوافل پڑھنے کا نہیں ہے، تو یہ 2 رکعت واجب الطواف کب پڑھی جائیں گی؟ جواب یہ ہے کہ مغرب کے بعد، مغرب کی نماز پڑھیں آپ پہلے، اور مغرب کے فوراً بعد پہلے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں، پھر 2 سنت 2 نفل پڑھیں، یہ ہے اس کی ترتیب۔ لیکن اگر آگے پیچھے کر دیا، پہلے 2 سنت 2 نفل پڑھ لی، بعد میں جو ہے واجب الطواف پڑھ لی، جب بھی ہو گئی ادا، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ اور سمجھیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عصر کے بعد گئے، ایک طواف تو ہم نے کر لیا، اب 2 رکعت نماز جو ہماری جو ہے ویسی والی ہیں واجب الطواف، ہمارے پر واجب ہیں، اب ٹائم تو ہے نہیں واجب الطواف پڑھنے کا، دل یہ کر رہا ہے کہ ابھی اتنا ٹائم باقی ہے کہ ایک طواف ہمارا اور ہو جائے گا، یعنی 7 چکر ہمارے اور ایک بار ہو جائیں گے، 2 طواف ہو جائیں گے، تو اب کیا کریں جی؟ تو کیا ایک طواف اور کر لیں اور مغرب کے بعد میں 4 رکعت پڑھ لیں 2 کر کے، 2 اس کی 2 اس کی؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے، گنجائش ہے، آپ ایک طواف اور کر لو، بلکہ ایک طواف کرو، 2 طواف کرو، 3 طواف کرو، 3 طواف کرنے کے بعد کی 6 رکعتیں ہو گئی اکٹھی، اب ان 6 رکعتوں کا عصر کے بعد نہیں پڑھنا، عصر کا اس لیے تو کر رہے ہیں ہم، عصر کے بعد کی وجہ سے ہی تو دقت آ رہی ہے، تو عصر کے بعد چونکہ نفل نہیں پڑھ سکتے، 6 رکعتیں ہماری اکٹھا ہو گئی، فوراً فرض نماز پڑھنے کے بعد پہلے 6 رکعتیں 2 کر کے ہم واجب الطواف ادا کریں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ یہی شکل ہے صبح میں فجر کی جو ہے اذان ہو گئی مثال کے طور پر، اذان سے مراد میری یہ ہے یعنی تہجد کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو اس وقت فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب اذان ہو یا نہ ہو، یہ تہجد اور سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر کے اشراق تک بھی کوئی نفل نماز نہیں ہے، یہ 2 وقت ہیں،
زوال کے وقت میں تو کوئی نفل نماز نہیں ہے، تیسرا وقت یہ ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں اگر آپ نے طواف کیے ہیں، 2 3 4 طواف کر لیے، تو 4 طواف کی 8 رکعت ہو گئی، 3 طواف کی 6 رکعتیں ہو گئی، 2 طواف کی 4 رکعتیں ہو گئی، 1 طواف کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ تو ان کو آپ بعد میں اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسے وقت میں طواف کیا تھا کہ جس میں آپ واجب الطواف ادا کر سکتے تھے، مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں آپ نے 1 طواف کر لیا، اب تو ظہر کے وقت میں تو نفل پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا جی میں تو نہیں پڑھتا 2 رکعت واجب الطواف، میں تو 1 طواف اور کروں گا، 7 چکر اور لگاؤں گا، ابھی اس کے بعد 4 پڑھ لوں گا اکٹھی، پھر دماغ میں آئے کہ چلو 1 طواف اور کر لیتا ہوں، 6 پڑھ لوں گا اکٹھی، تو بنا کسی شرعی عذر کے کیا ہم ان واجب الطواف کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ 3 بار کر لیا طواف، تو 3 بار کے طواف کی کتنی ہو گئی؟ 6 رکعتیں ہو گئی، 2 کر کے۔ تو جواب یہ ہے کہ مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم ہے، اس وقت نفل پڑھنا منع نہیں ہے، تو آپ ہر طواف کے بعد کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہر طواف 7 چکر پورے کیے، 1 طواف ہو گیا، 2 رکعت پڑھو، پھر سے طواف کرو، 7 چکر پورے کرو، پھر 2 رکعت پڑھو، پھر سے طواف کرو، 2 رکعت 7 چکر پورے کرو، پھر 2 رکعت پڑھو۔ یہ شکل ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 طواف کر لیا، پھر 1 طواف کر لیا، پھر 1 طواف کر لیا، 3 طواف کر لیے، اور 3 طواف کا مطلب ہے کہ 6 رکعت واجب ہو گئی، ہر ایک کے 2 2۔ تو اب آپ اس کو اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی شرعی عذر ہوتا، جیسا کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، زوال کے وقت نفل پڑھنا منع ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے اشراق سے پہلے تک نفل پڑھنا منع ہے، اگر یہ اوقات ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، گنجائش تھی اکٹھا پڑھنے کی، لیکن جس وقت آپ نفل پڑھنا منع نہیں ہے، اس وقت اس کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو آپ سمجھ لو، بہت فون آ رہے ہیں ہاں سے اس مسئلے پر خاص طور سے۔ چلیے جی، قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یات المقام، پھر وہ آئے گا مقام پر، مقام یعنی مقام ابراہیم، فیصلی عندہ، عند المقام ابراہیم، پس نماز پڑھے گا، عندہ ہو سے مراد مقام ابراہیم، اس کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، رکعتین 2 رکعت پڑھے گا۔ یہ 2 رکعت کون سی ہیں؟ واجب الطواف، نفل، او حیث، اور اس کی تفصیل آپ سے بتا چکا ہوں، عصر بعد ہوگا تو کیا کرو گے، اور بدر سے لے کر کے جو ہے اشراق تک کا ٹائم، زوال کا ٹائم، ان میں کیا کرنا ہے، اکٹھا کرنے، ساری بات تفصیل سے آ چکی، اب آپ کو یاد کرنے کی دیر ہے بس۔ او حیث تیسر من المسجد، یا جہاں آسانی سے جگہ مل جائے مسجد حرام میں، مسجد سے مراد مسجد حرام، وہی واجبۃ علینا، اور یہ اور وہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ یہ ہے جی، ہو گیا جی، آگے دیکھیں، ثم یعود الی الحجر فیستلمہ، دیکھیے اب آپ کا طواف بھی ہو گیا، میں نے آپ کو بولا تھا عمرے کے اندر 4 باتیں ہوتی ہیں، ایک احرام ہو گیا، نمبر 2 پر طواف ہو گیا، اس کی 2 رکعت ہو گئی، اب نمبر 3 پر ہمیں سعی کرنی ہے، صفا مروہ کی سعی۔ تو اصول یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ نے کیا ہے نا، یعنی آپ نے 2 رکعت واجب الطواف سے فارغ ہو گئے، تو اب آپ پہلے زمزم کا پانی پی لیں، زمزم کا پانی پی لیں اچھے سے، چونکہ آدمی جب 7 چکر لگائے ہیں تو ظاہر سی بات محنت ہے، تو آپ زمزم کا پانی پئیں چین اور سکون سے، اور وہ ذہن میں رکھنا کہ جب ہم طواف کر رہے تھے تو ہم نے ایک طواف میں کتنی بار ہوا تھا ہمارا استلام؟ 8 مرتبہ استلام ہوا تھا، یعنی کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دونوں ہم نے ہتھیلیوں کو چوما تھا 8 مرتبہ، وہ ہو گیا تھا استلام، وہ طواف کے لیے تھا۔ اب بیٹھ کر کے پہلے چین و سکون سے اب پانی پی لو، یہ بھی ایک مسنون ہے عمل کہ اس سے فارغ ہو کر کے سعی جانے سے پہلے زمزم کا پانی پی لو چین سکون سے۔ اچھا چلو زمزم کا پانی پی لیا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اب ہمیں سعی کے لیے جانا ہے، لیکن سعی جانے سے پہلے بھی 1 مرتبہ حجر اسود پر آ جاؤ، 1 مرتبہ اور آ جاؤ، طواف کے لیے نہیں آنا، جانا تو ہے ہمیں ادھر صفا پر، صفا مروہ پہاڑ ہے، اب تو پہاڑ خیر ویسے لگتے ہیں، جگہ موجود ہے، وہ اب سارا ایریا اسٹینڈر بن گیا ہے، اب ہمیں حجر اسود پر آنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کی شروعات کرنے سے پہلے بھی
ہمیں حجر اسود پر آنا اور ایک مرتبہ اور استلام کرنا، 9 مرتبہ۔ 8 مرتبہ تو پہلا ہو گیا طواف کے اندر، اب 9 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے پھر سے استلام، وہی دونوں ہاتھ نماز کی طرح سے اٹھانا اور ہتھیلیوں کو چوم لینا، یہ استلام 1 مرتبہ حجر اسود کا اور کرو، اور کرنے کے بعد باب الصفا، باب الصفا ایک گیٹ ہے وہاں پر، صفا کی طرف کو گیا ہے، وہ صفا جو پہاڑ ہے اس طرف کو ہی گیا ہے، تو باب الصفا میں آپ باب الصفا سے ہوتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے سعی کے لیے۔ سعی معنی دوڑنا، صفا مروہ کے بیچ میں چلنا، دوڑنے کو کہتے ہیں سعی کرنا۔ دیکھیے ثم يعود الى الحجر فيستلمه، پھر وہ لوٹ آئے گا پھر سے۔ اس میں آب زمزم کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہے۔ ثم يعود الى الحجر، پھر لوٹ آئے گا حجر اسود کی جانب، حجر سے مراد حجر اسود، فیستلمہ، پس استلام کرے گا اس کا۔ اب یہ 9 مرتبہ ہو رہا ہے، 8 مرتبہ تو اس میں ہو گیا تھا، 9 مرتبہ اب ہوا استلام۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَهَذَا الطَّوَافُ طواف القدوم، اور یہ طواف جو ہے طواف قدوم ہے، وَيُسَمَّى طواف التحیہ، اور نام رکھا جاتا ہے اس طواف کا طواف تحیہ بھی۔ طواف تحیہ اور طواف قدوم یہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ وَهُوَ سُنَّةٌ، اور وہ سنت ہیں، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، اور یہ واجب نہیں ہے۔ اب سمجھیں آپ، دیکھیں ہمارا عمرہ تو ہو گیا تھا پہلے، اب یہاں سے روٹ آپ کا تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوگا، گھوم جائیں گے، اب تھوڑا سا یہاں سے آپ کو روٹین لینا پڑے گا حج والا، کیونکہ جیسے جو احرام حج میں بنتا ہے سیم اسی طرح سے احرام جو ہے عمرے میں بنتا ہے، جیسا طواف عمرے میں ہوتا ہے سیم اسی طرح کا طواف جو ہے حج میں بھی ہوتا ہے، جس طرح کی سعی عمرے میں ہوتی ہے اس طرح کی سعی اس میں ہوتی ہے، جس طرح کے بعد اس میں کرتے ہیں اس طرح کے بعد اس میں کرتے ہیں، تو عمل تو ایک سے ہے۔ تو اب تک ہم نے آپ کو من جملہ بتائے تھے، ملے جلے، کیونکہ خالی احرام جان لیا، طواف جان لیا اور یہ بھی ہم نے جان لیا، 3 کی 3 باتیں ہم نے صحیح سے جان لی۔ اب سمجھیں آپ تھوڑا سا، اب کیا سمجھنا ہے؟ دیکھیے اب آئیے آپ حج پر، وہ تو آپ کو یاد ہو گیا، عمرے کا بیان تو آپ کو یاد ہو گیا، 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، نمبر 1 احرام، پھر طواف، پھر سعی، اور پھر بال کٹانا منڈانا یا ایک کوروے کے برابر کٹانا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ حج والا ذہن رکھیے، دیکھیے اگر آپ حج کے لیے گئے ہیں وہاں پر، اب حج کے لیے آپ نے احرام باندھا ہے، اپنے روم سے بن جائے گا وہیں، کیونکہ آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو وہیں رہیں گے نا آپ، تو عمرہ کرنے کے بعد میں تو آپ کو وہیں رکنا ہے مکہ ہی میں، تو مکہ ہی میں کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں، عمرے کے لیے تو آپ کو مسجد عائشہ آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے وہیں سے احرام باندھ لیا، اور یہ ڈیٹ کیا ہوگی یہ سمجھ لیجیے آپ، دیکھیے 8 ذی الحجہ، چاہے رات میں یا دن میں، 8 ذی الحجہ نوٹ فرمائیں۔ اب یہاں سے حج کا جو ہے آپ کو بھی تفصیل رہے گا، چونکہ احرام تو اسی طرح کا بننا ہے، احرام تو سیم ہی ہوتا ہے، سب کا نیت میں فرق ہوتا ہے، پہلے والے میں آپ نے عمرے میں نیت کر لی تھی، لبیک اللہم لبیک کہا تھا، اب جو دوبارہ احرام بنے گا حج کا، اس کے اندر آپ کو جو ہے حج کی نیت کرنی ہے، اور پھر آپ کا احرام جو ہے حج کی نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک سے شروع ہو جائے گا، وہی ترتیب ہے۔ اب تک آپ کو موٹے موٹے عمل بتائے ہیں ہم نے کہ یہ عمل ہوتا یہ ہوتا، اب ان کو تھوڑا سا مطلب یہ کہ فکس کرنا باقی ہے، کون سا عمل کہاں فکس ہوگا۔ دیکھیے اب آپ حج کا احرام آپ نے اپنے روم سے باندھا، چونکہ آپ نے پہلے عمرہ کر چکے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے روم پر آپ موجود تھے، اپنے خیمے پر موجود تھے۔ 8 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو ہمارے یہاں عید ہوتی ہے، اس سے 2 دن پہلے ہوتا ہے وہ 8 ہے، اور یہاں کا والا نہیں، یہاں والی عید کا دن نہیں، وہاں والی عید کا دن، تو 8 ذی الحجہ ذہن میں رکھیں آپ نے احرام باندھ لیا ہے حج کا، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ طواف قدوم کے لیے پہنچیں،
اور طواف قدوم کا مطلب ہوتا ہے آنے کا طواف. ہماری انٹری ہوئی ہے, ہم نے شروع کیا ہے اب حج والا معاملہ, تو لہذا اب ہم طواف قدوم کریں گے. یہ سنت ہے, یہ والا طواف لازمی نہیں ہے, اس لیے بہت سارے لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. تو اب آپ طواف قدوم کے لیے گئے ہیں. اس کے نام بھی دو بتا دیے انہوں نے, طواف قدوم بتایا, طواف تحیہ بتایا, اور اس کو سنت کہا ہے, واجب نہیں ہے. آپ نے احرام باندھا, احرام باندھ کر کے آپ مسجد حرام پہنچے. مسجد حرام میں آپ نے طواف قدوم کے جو ہے 7 چکر لگائے آپ نے, اور آپ کا طواف قدوم جیسے اوپر بتایا تھا طواف کرنے کا طریقہ, سیم وہی سب طریقے ہیں اس کے اندر بھی, وہی ہے. طواف تو ایسا ہی ہوتا ہے, حجر اسود سے شروع ہوگا, اس کے بعد حجر اسود سے شروع ہو کر کے دائیں طرف کو ہم چلیں گے, گیٹ کی طرف کو چلیں گے, پھر طواف کیا ہے رکن عراقی آئے گا, پھر رکن شامی آئے گا, پھر رکن یمانی. تو رکن یمانی جو ہے اس پر بھی ہم ربنا آتنا فی الدنیا دعا پڑھتے ہیں, اس کا بھی استلام کر لینا چاہیے اگر موقع ملے تو. یہ اس طریقے سے آپ کا حجر اسود پر واپسی ہو جائے گی, 1 چکر ہو جائے گا. سیم وہی کنڈیشن ہے جو آپ کو اوپر ہم نے بتائی ہے. جتنے بھی طواف کیے جائیں گے اسی طرح سے کیے جائیں گے. طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد وہی سسٹم ہے کہ مقام ابراہیم پر آنا ہے اور وہاں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنی ہے, اس طرح کہ آپ کے سامنے کعبہ بھی ہو اور یہ بھی ہو, مقام ابراہیم بھی ہو. 2 رکعت ہم نے ادا کر لی. اس کے بعد وہی جیسا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آب زمزم تھوڑا سا پی لو اور سعی کر لو. اب کر لو سعی. حالانکہ یہ سعی آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن موقع ہے, آپ نے طواف کیا سعی کر لو, موقع ہے تو سعی کر لو, نہیں ہے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اگر سعی کرو گے تو پھر وہی ہے, حجر اسود پہ جا کر کے 9 مرتبہ استلام کر کے باب الصفا سے گیٹ سے نکل کر کے باب الصفا اور صفا پر پہنچ جائیں گے, اور وہاں جانے کے بعد دعائیں مانگیں گے. دعا مانگ کر کے صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے, اور مروہ پہنچنے کے بعد پہاڑ پر وہاں دعائیں مانگیں گے. آپ کا 1 چکر ہو گیا. پھر مروہ سے صفا پر آئیں گے, پھر یہاں کر کے دعائیں مانگیں گے, یہ آپ کے 2 چکر ہو گئے. پھر صفا سے پھر مروہ, پھر 3, پھر وہاں سے ادھر 4. شروعات ہوگی صفا سے اور ختم ہوگا 7واں چکر مروہ کے اوپر. یہ ہے جی 7 چکر. یہ آئے گا بیان پورا, فی الحال انہوں نے روک دیا اس کو چونکہ آپ کو حج کا بیان بھی کرنا ہے. لیکن اس کے بعد آپ سعی کرنا چاہتے ہیں تو کریں, نہیں سعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہ کریں. اگلے دن بھی اس کے بعد صحیح ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے. کئی مرتبہ موقع ملے گا آپ کو, 10 میں ملے گا آپ کو, 10, 11, 12, 3 دنوں میں آپ کو یہ موقع ملے گا انشاءاللہ. دیکھیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وہذا طواف طواف القدوم, یہ طواف جو ہے یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد مسجد حرام آئے, یہ پہلا طواف ہے آپ کا حج والا. لیکن یہ والا طواف یہ صرف یہ قدوم والا طواف ہے, آنے کا طواف ہے, انٹری کا طواف ہے. طواف قدوم انٹری کا طواف کہلائے گا. ویسمى طواف التحیہ, اور نام رکھا جاتا ہے اس کا تحیہ کا طواف. وہو سنت, اور وہ سنت ہے. ولیس بواجب, اور یہ واجب نہیں ہے. دیکھیے اب آپ ذرا سا ٹائم باقی ہے, اس کو دیکھ لو. وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ لِانْعِدَامِ الْقُدُومِ. اب ایک مسئلہ اور آ گیا. اب تو آپ باہر سے وہاں پر پہنچ گئے تھے, باہر سے گئے تھے نا آپ تو یہاں کے ہیں, ہندوستان کے. ہندوستان کا آدمی اگر حج کرنے کے لیے وہاں جائے گا تو پھر اس کے لیے تو ہے یہ طواف قدوم. لیکن جو مکہ ہی کا رہنے والا ہے, اب بتائیے مکہ کا رہنے والا وہ تو وہیں رہ رہا ہے پوری زندگی. جب وہ وہیں رہ رہا ہے تو اس کو طواف قدوم کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ, اور نہیں ہے اہل مکہ پر طواف القدوم طواف قدوم لِانْعِدَامِ الْقُدُومِ, آنے کے نہ ہونے کی وجہ سے, آنے کا متحقق نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے حق میں آنا نہیں پایا گیا, باہر سے آنا اس کے حق میں نہیں پایا گیا, اور جو ہے جس کے حق میں آنا پایا جائے گا یہ مسئلہ اسی کا ہے. اچھا جی, اب آپ نے طواف کر لیا, اس کے بعد کیا کرنی ہے, سعی کرنی ہے. وہ آپ کو میں بیان کر چکا ہوں کیسے کرنی ہے سعی, وہی آ رہا ہے. اعلیٰ صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم یخرج الی الصفا, پھر نکلے گا صفا کی جانب. کہاں سے جائے گا, اس ٹائم ایک باب ہے, گیٹ ہے باب الصفا کے نام سے ابھی فی الحال موجودہ, اور وہاں سسٹم اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ آپ جب یہاں سے نکل کر کے جائیں گے تو باب الصفا پر ہی جائیں گے.
وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسجد حرام سے مروہ کے پاس جو ہے پہنچ جائیں، آپ کو صفا پر ہی پہنچیں گے، آٹومیٹک سسٹم ہی ایسے بنے ہوئے وہاں پر۔ تو بہرحال باب الصفا سے ہوتے ہوئے صفا پہاڑی کا ہو اس کو، اب تو خیر انداز دوسرا ہے، صفا کی جو پہاڑی اس کے اوپر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ صاحب قدوری فرماتے ثم یخرج الی الصفا، پھر نکلے گا صفا کی جانب، رک جاؤ ہاں رک جاؤ، فیصعد علیہ، پس چڑھے گا اس کے اوپر، ویستقبل البیت، اور بیت اللہ کا استقبال کرے گا، بیت اللہ رک کر کے کھڑا ہو جائے گا، ویکبر اللہ اکبر کہے گا، ویحلل لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھے گا حضور پر، ویرفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، ویدعو اللہ لحاجتہ، دعا مانگے گا اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، دعا کرنی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کے، آپ سے بول چکا ہوں، دعا ہوگی، اس کے بعد پھر ایک چکر لگے گا مروہ کی جانب، پھر وہاں دعا کریں گے، ایسی یہی دعا جو یہاں آ رہی ہے، پھر اس کے بعد پھر واپسی، یہ لگانے 7 چکر جائیے۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان کی ابتدا ہونی ہے، اور کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند مسائل چھیڑے ہیں، اور اسی پر تمام اپنی جو کتاب ہے کتاب الایمان، انہی مسائل کے ارد گرد ان باتوں کو گھمایا ہے، چاہے اس کو مسئلے مسائل کہہ لو، عقائد کہہ لو، باتیں کہہ لو۔ ان میں سے پہلی بات ہے ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے۔ مرکب کا مطلب ہے چند چیزوں سے مل کر کے بننا، بسیط کا مطلب ہے ایک ہونا، واحد چیز۔ ایمان کو اگر مانتے ہیں مرکب، تو مرکب ہوگا 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر 3 اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ نمبر 3 یعنی عمل کرنا۔ تو ایک تو زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل، یہ 3 چیزیں ایمان کے مرکب ہونے کے لیے ہیں۔ ایمان 3 باتوں سے مل کر کے بنے گا، یہ ایسا بعض لوگوں کا قول ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان وہ ہے جو ان 3 باتوں میں سے ایک تصدیق قلبی کی بات چل رہی ہے، دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اصل ایمان تو یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 2 چیزیں ایمان کے لیے ضروری تو ہیں، لیکن ان 2 کے بغیر بھی ایمان ہوتا ہے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اس کو کر کے دیکھو، وہ کیسے کر کے دیکھیں گے؟ ایک انسان ہے جو دل سے ایمان لے آیا ہے، اللہ کو ایک مان چکا ہے، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، تمام جتنی باتیں ہیں ان پر ایمان لا چکا ہے، لیکن اس تصدیق قلبی کے علاوہ زبان سے کہیں اقرار بھی نہیں ہے اس کا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہر جگہ ایک ایمان والا آواز لگاتا پھرتا میں ایمان والا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں، زبان سے اقرار بھی نہیں کر رہا، اور عمل سے بھی نہیں پتہ لگ رہا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ کوئی نیک کام کرتا ہے، نہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہ نہیں عن المنکر کرتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ ٹوپی اس کے سر پر اوپر ہے، اور عورت ہے تو باپردہ نہیں ہے، بے پردگی میں ہے، وہ ساری چیز جو عمل کے اعتبار سے ایمان کی علامت ہو سکتی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اب اس انسان کے اندر تصدیق قلبی کے علاوہ 2 چیزیں نہیں ہیں، اقرار باللسان اس کی زبان پر سب جگہ تو نہیں ہے، ویسے تو اس نے ایک بار تو اقرار کیا ہے اس نے۔ مان لیجئے وہ آدمی جو ہے زبان سے کیا ہے گونگا ہو گیا، تو وہاں بھی نہیں ہونے کی اقرار زبان سے، اور دوسرا ہے کہ عمل بھی نہیں کرتا، تو کیا عمل اور زبان سے اقرار کرے بغیر صرف دل میں ایمان لے آئے تو کیا یہ معتبر ہے؟ تو جن لوگوں کے نزدیک ایمان بسیط ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، جیسے کہ ہمارے نزدیک
ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے، تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، تو ان کے نزدیک تو ایمان ہے، لیکن یہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، زکوٰۃ چھوڑنے کی وجہ سے، حج چھوڑنے کی وجہ سے، اور تمام وہ اعمال جو کرنے چاہیے، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ، ان تمام کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، تو گناہگاری تو ہوگی پوری، لیکن بہرحال ایمان والا ہوگا پھر بھی۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، تینوں باتیں ملیں گی تبھی مومن کہلائے گا، زبان سے اقرار کرے گا، دل سے تصدیق کرے گا، عمل کرے گا، ان تینوں باتوں سے مل کر کے ایمان بنے گا۔ اگر ان میں سے ایک چیز چھوٹ گئی، مان لیجئے زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، جو بھی اعمال، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، ان تمام اعمال کو ادا نہیں کرتا، تو اسے ایمان والا ہی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ اور ایمان چائے جو بنتی ہے وہ بنتی ہے دودھ سے، چائے کی پتی سے، پانی سے، چینی سے، لہذا اس میں اگر چینی نہ ہو تو بھی چائے نہیں ہو پائے گی پوری، اس میں اگر چائے کی پتی نہ ہو جب بھی نہیں ہو پائے گی پوری، اس میں دودھ نہ ہو تو اس وقت بھی، حالانکہ اس کو بلیک ٹی کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے جی بات، اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مرکب ماننے والوں کے یہاں تینوں باتیں ہونا ضروری ہیں، اگر کوئی ایک بات رہ گئی ان تین باتوں میں سے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور ہمارے ہاں اگر کسی کو دل سے تصدیق ہے، تصدیق قلبی اس کے پاس ہے، تو وہ مومن ہے، چاہے وہ عمل نہ کرے، عمل نہ کرنے کا گناہ بے شک ہوگا، جہنم میں پہنچے گا، وہاں جا کر کے اس کا عذاب ہوگا، ایک نماز جان بوجھ کر کے قضا کر کے پڑھنے پر، چھوڑ کر کے پڑھنے پر 2,88,00,000 برس جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں، اللہ معاف کر دے تو بات الگ ہے جی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں ایمان مرکب ہے، ان کے یہاں اگر عمل نہیں کیا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دی ایمان سے خارج۔ جو لوگ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک اگر نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ، انکار کرنے پہ تو ٹوٹ جائے گا ایمان، انکار الگ چیز ہے، اور ایمان کا انکار الگ چیز ہے، نماز کا اقرار تو کرتا ہے لیکن نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنا الگ ہے، انکار کرنا الگ ہے، تو لہذا نماز چھوڑنے والا ہم لوگوں کے نزدیک تو ایمان والا ہے تصدیق قلبی کی وجہ سے، لیکن جو لوگ مانتے ہیں مرکب، ان کے نزدیک وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ ایک مسئلہ تو اس کے اندر یہ آئے گا جو آپ کی سمجھ میں ٹھیک سے آ گیا انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ کو میں نے بتائی تھی کہ ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ سے میں آپ کو ذکر نہیں کروں گا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کے اجزاء گھٹتے بڑھتے ہیں، نہیں، ایمان کا کوئی جز نہیں گھٹے بڑھے گا، جتنی باتوں پر ایمان لانا فرض ہے وہ ساری کی ساری جوں کی توں رہے گی، ایک بھی چیز اس میں سے گھٹ بڑھ نہیں سکتی۔ لیکن دوسری چیز جو ہے ایمان کی کیفیت، وہ گھٹے بڑھے گی، ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے تو آدمی عمل کرتا ہے زیادہ، ایمان کی کیفیت کم ہو جاتی ہے تو عمل نہیں کرتا ہے، یہ ہے جی۔ چلیے یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایمان کے تعلق سے بات آئی ہے تو اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھیے صحابہ کے وقت میں عقائد میں تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، سب کا عقیدہ تو ایک تھا، عمل میں اختلاف تھا، بعض چیزوں میں اختلاف تھا، لیکن بہرحال عقائد میں کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو۔ اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں عقائد میں اختلاف نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد میں
اب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، پھر حضرت عمر فاروق بنائے گئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین بنائے گئے، پھر آتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یوں فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے دو فرقے، یعنی تمہارے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، دو فرقے گمراہ۔ ایک فرقہ وہ ہوگا جو تمہارے بارے میں غلو کرے گا، یعنی تمہیں بہت اونچا لے جائے گا، اتنا اونچا لے جائے گا، بے انتہا اونچا لے جائے گا، بس تم ہی تم۔ اور یہ ہو گیا شیعہ حضرات کا فرقہ، یہی ہے وہ فرقہ۔ تو حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو خدائی کہتے ہیں، بعض تو خدا کو بھی پیدا کرنے والا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو نہیں لیکن انبیاء سے سب سے افضل ہیں۔ بعض کہہ رہے صاحب حضور پر وحی جو آئی غلط آئی ہے، بلکہ ان کے اوپر آنی چاہیے تھی وحی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سمجھ گئے جی بات؟ تو یہ چیز آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقائد میں صحابہ میں اختلاف نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کے بعد جو نیچے کا طبقہ آیا تو حضرت علی کے وقت میں دو فرقے بنے۔ ایک حضرت علی کی شان میں غلو کرتا تھا، غلو انہیں کہتے ہیں روافض اور شیعہ۔ اتنا غلو کرا، بے پناہ غلو کرا، اور حضرت علی کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے اس فرقے کے لوگ کافر ہو جا رہے ہیں کہ حضرت علی خدا ہے۔ بتاؤ کہ کیسے کافر نہیں ہونے کے خدا مان لوگ؟ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہے، بتائیے کیسے افضل ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب انبیاء سے افضل کا مطلب یہ کم سے کم نبی تو ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ نبی تو کم سے کم آدمی ہوگا، اس کے بعد ہی تو ہوگا افضل۔ اگر نبوت سے کم ہوگا تو افضل کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اس طرح کے عقائد سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب حضرت علی کی شان میں غلو کر کے ایک فرقہ تو بنا شیعہ، روافض کہتے ہیں اسے ہم۔ دوسرا فرقہ بنا ہے خوارج کا۔ خوارج یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کو کافر کہتے تھے، یعنی حضرت علی کی شان میں اس قدر گستاخی کر گئے یہ، انہوں نے تو حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھایا کہ خدا سے جا کر کے ملا دیا، اور ان لوگوں نے حضرت علی کی شان کو اتنا گھٹایا کہ کافر تک کہا ہے۔ اب بتائیے ان کا کیا اوڑ توڑ ہے؟ تو جس فرقے نے حضرت علی کو کافر کہا ہے اس کا نام آپ نوٹ کر لیجئے، خوارج۔ خارجن کی جمع خارجتن کی جمع خوارج، جیم سے اور خا سے۔ لکھا جی آپ نے؟ اب یہ دو فرقے ہیں اسلام میں سب سے پہلے ان دو فرقوں کی شروعات ہوتی ہے۔ یہی دو فرقے ہیں جہاں سے پھر آگے اور فرقوں نے جنم لینا شروع کیا ہے۔ شروع کے فرقے تو یہی ہیں۔ شروع کے فرقے یہی دو ہیں، نام نوٹ کر لیجیے آپ، خوارج اور روافض یہ شیعہ ہیں جی، اور خوارج یہ حضرت علی کو کافر کہنے والا فرقہ تھا۔ یہ بیان آئے گا انشاءاللہ، وہیں بتائیں گے کیسے کہا ان لوگوں نے کافر، کیسے حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کی جنگ ان لوگوں نے منافق بن کر کے جو ہے کرائی تھی، ورنہ حضرت علی بہت بڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ بہت بڑے ہیں، سب لوگ تو بڑے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں منافقین نے گھس کر کے، انہی شیعوں نے اور خوارج نے گھس کر کے کیسے جو ہے جنگ کرائی ہے، یہ ساری تفصیل جہاں بیان آئے گا اس کا وہاں بتائیں گے، یہاں بتائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو یہاں صرف آپ اتنا سمجھ لیجئے دو فرقوں کا وجود ہو گیا۔ ایک فرقہ حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھایا بے پناہ، اور ایک فرقے نے حضرت علی کی شان کو اتنا گھٹایا کہ بہت زیادہ۔ تو دو فرقے تو آپ کے، یعنی اسلام کے اندر دو فرقے سب سے پہلے یہ ہو گئے۔ اچھا، تو اسلام میں فرقے بننے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو جواب آئے گا یہ والا کہ اسلام میں شروع میں دو فرقے بنے، ایک شیعوں کا روافض جسے کہتے ہیں روافض،
اور ایک فرقہ جو ہے یہ خوارج، دونوں فرقے گمراہ تھے حدیث کی وجہ سے۔ حدیث میں آیا ہے اے علی تمہارے ذریعے تمہارے بارے میں دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک تمہاری شان بہت زیادہ بڑھائے گا، ایک تمہاری شان بہت زیادہ گھٹائے گا۔ تو گھٹانے بڑھانے والے بھی ہوگا، ایک ہمارا ہی تھا، اسے اہل سنت والجماعت کا لقب دیا گیا تھا، اور اسی اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے، مخفف لفظ ہے سنی۔ یہ بات غلط ہے، لوگوں میں چلتی ہے بات کہ سنی کہتے ہیں جو سن کر مسلمان ہوا ہو، یہ جہالت کی بات ہے۔ سنی یہ مخفف ہے، یہ شارٹ فارم ہے، اس کی فل فارم آتی ہے اہل السنتی والجماعتی، یہ ہے اس کی فل فارم۔ بہرحال دیکھیے اب اور بڑھیں گے ہم آگے بڑھتے بڑھتے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے پاس رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ کھیلے ہیں، پلے بڑھے ہیں، بلکہ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے انہیں پالا ہے۔ اب دیکھیے آپ 20 ہجری میں ان کی ہوئی ہے پیدائش، 20 ہجری میں پیدائش، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اندر، تو 9 سال کے بعد حضرت حسن بصری پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ آ جائیے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آخری صحابی 110 ہجری کی روایتیں موجود ہیں، 120 کی بھی ہے، 120 کی بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن بہرحال 110 والا قول زیادہ مضبوط ہے۔ چاہو تو ان آخری صحابی کا نام بھی آپ نوٹ کر لیں، ابو طفیل عامر بن واصلہ، ابو طفیل، طفیل کے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخری صحابی ہیں، انتقال 110 ہجری یا 120 ہجری، مختلف روایتوں کو جوڑ جاڑ کر کے میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ آپ 110 ہجری کا لکھ لیجیے گا۔ تو آخری صحابی کا انتقال ہو رہا ہے 110 ہجری کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں صحابی کے بعد کیا ہوا کرتے ہیں، وہ تابعی ہوا کرتے ہیں۔ تو حضور کا وصال ہو گیا، اب صحابہ ہیں، حضور کے وصال کے بعد جو لوگ حضور کے وصال کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا، تو وہ تابعی ہیں۔ تو انہی تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب دیکھیں حضرت جی اچھا دیکھیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، پڑھا رہے تھے، ان کے شاگرد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شاگردوں میں ظاہر سی بات ہے شاگرد ہر طرح کے ہوتے ہیں، با لائق بھی ہوتے ہیں اور نا لائق بھی ہوتے ہیں۔ شاگرد با لائق اور نا لائق، با لائق مطلب لائق مند، بہترین، جنہیں دیکھ کر کے سن کر کے بھی دل خوش رہے۔ ہمارے بہت سے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، مطلب یہ ہے مردوں میں، جو اب ماشاءاللہ کوئی مفتی بن گئے ہیں، کوئی مولوی بن گئے ہیں، کیونکہ ہمیں پڑھاتے 10 سال ہو چکے ہیں لگ بھگ، تو کوئی مفتی بن گئے ہیں، کوئی مولوی بن گئے ہیں، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے، محنتی ہیں، ذہین ہیں، محنت سے پڑھا ہے۔ مستورات کا تو نہیں پتا ہمیں، ہماری جو پاس پڑھی ہوئی مستورات ہیں ان کا تو ہمیں نہیں پتا ہے، نہ ہمیں خبر ہے۔ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اچھی ہی ہوں گی، خوب پڑھنے پڑھانے محنت کرتی ہوں گی، خوب مسئلے مسائل لوگوں کو جو ہے مستورات کو بیان کرتی ہوں گی، امید ہمیں یہی ہے۔ اب کوئی امید پر نہ کھڑا اترے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 22 کے لگ بھگ ہو گئی ہیں ہماری مستورات جو ہم نے پڑھائی ہیں، فارغ ہوئی ہیں جو۔ تو بہرحال چلیے دیکھیں،
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اچانک سے ایک صاحب آتے ہیں. ایک صاحب نے آ کر کے حضرت حسن بصری سے ایک سوال کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا کہ جو انسان بڑا گناہ کر لے، بڑا گناہ کر لے، اس کو کہتے ہیں مرتکب کبیرہ. مرتکب مانے کرنے والا، کبیرہ مانے بڑا گناہ. تو مرتکب کبیرہ یہ کافر ہے یا مومن ہے؟ یعنی بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ سوال جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو ظاہر سی بات ہے، استاد سے سوال کیا گیا ہے تو بالغ بچوں کو تو سننا چاہیے کہ استاد کیا جواب دیتے ہیں، علم ملے گا ان کو. لیکن ایک نالائق شاگرد تھا ان میں، نام نوٹ کر لیجئے آپ، واصل، سواد سے ہے یہ، واصل بن عطا. تو ایسے واصل بن عطا نامی ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا. اور اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جواب دیا ہی نہیں تھا. وہ سوچ رہے تھے یا کوئی بات تھی اہم، اس کو جو ہے مطلب بتاتے وہ اچھے کر کے. ابھی جواب دینے ہی والے تھے کہ یہ واصل بن عطا نالائق شاگرد یہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، یہ بول پڑا. اس نے کہا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، دونوں کے بیچ میں کچھ واسطہ ہو گیا. اب ظاہر سی بات دیکھو، ایسا تو ہوتا نہیں کہ ایک آدمی نہ مومن ہی ہو نہ کافر ہی ہو. کوئی کافر ہوگا یا مومن ہوگا، مومن ہوگا تو کافر نہیں، کافر ہوگا تو مومن نہیں. اس نے کہا نہیں، جو کبیرہ گناہ کر لیتا ہے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. سمجھ گئے جی؟ اس نے یہ کہا. تو ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک نیا واسطہ جوڑ دیا اس نے، ایک نئی لکیر، ایک نیا گھر، دو گھروں کے بیچ میں ایک نیا گھر اس نے تعمیر کیا ہے. حالانکہ پہلے دو ہی گھر تھے، یا تو اس گھر میں رہو، اس گھر سے باہر آ گئے تو پھر اس گھر میں رہو. اس نے کہا نہیں، ایک گھر اور لو بیچ میں، کہ اس میں وہ رہیں گے، نہ ایمان والا ہوگا اور نہ کافر ہوگا. یہ جہالت تھی اس کی. تو اس لیے شاگرد تھا، حضرت حسن بصری نہیں بول پائے، اس سے پہلے بول پڑا، جواب دے دیا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. اور اس بات کو کہہ کر کے وہاں سے ابھی نہیں اٹھا، ابھی تو اٹھایا جائے گا. تو حضرت حسن بصری نے ایک جملہ کہا اس وقت، اعتزل عنا. نوٹ کر لو آپ، یہ جملہ فرمایا اعتزل، عین سے اور زا سے، زال نہیں ہے، زوئے نہیں ہے، زا ہے، زا. اعتزل عنا، یہ ہماری جماعت سے جدا ہو گیا. یہ ترجمہ ہے اس کا، اعتزل عنا، یہ ہماری جماعت سے جدا ہو گیا، اہل حق کی جماعت سے جدا ہو گیا. یعنی اس نے جو یہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہ جو نیا واسطہ بیچ میں لایا ہے، تو یہ جو ہے ہماری جماعت سے جدا ہو چکا، یہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے، یہ ایمان والا، صحیح ایمان والا اب نہیں رہ گیا ہے. جب یہ کہا تو یہ یہاں سے اٹھ کر کے بھاگ گیا. اب دیکھو، اعتزل اس کے معنی ہے جدا ہو گیا، عنا ہم سے یعنی ہماری جماعت سے. اب اس سے وہ پڑھو، اعتزل یعتزل اعتزالا فہو معتزل. معتزل جدا ہونے والا، جماعت حق سے الگ ہونے والا. اب معتزلتن بنے گی اس کی مؤنث، معتزلتن جماعت معتزلتن، ایسی جماعت جو حق سے جدا ہو چکی ہے. اسی دن سے واصل بن عطا اور اس کے ماننے والے جو بعد میں ہوئے ہیں پیدا، واصل بن عطا اور اس کے ماننے والوں کو معتزلہ کہا گیا، جس کی اصل ہے جماعتم معتزلتن، فئتم معتزلتن، یعنی ایسی جماعت جو حق سے ہٹ گئی ہے.
تو اسی لفظ سے بنا ہے. وہ حضرت حسن بصری کا ایک لفظ اعتزلہ سے معتزلہ کا جو فرقہ بنا ہے معتزلہ کا، وہ اسی لفظ سے بنا ہے. تو واصل بن عطا معتزلہ فرقے کا بانی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا جی آپ. معتزلہ فرقے کا بانی کون ہے؟ تو جواب آئے گا واصل بن عطا. واقعہ کیا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کر حضرت حسن بصری سے سوال کیا کہ مرتکب کبیرہ، بڑا گناہ کرنے والا، ایمان سے خارج ہے یا ایمان والا ہی ہے؟ تو جواب دینے ہی والے تھے کہ واصل بن عطا بول پڑا کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے. بس حضرت نے کہا اعتزل عنا، ہماری جماعت حق سے جدا ہو گیا یہ آدمی. یہ وہاں سے اٹھ کر چلا تو اسی سے اعتزلہ سے بنا جماعت معتزلہ. آج تک اس جماعت کا نام معتزلہ ہے، اور یہ تقدیر کا انکار کرتی ہے. یہ تقدیر کا انکار کرتی ہے، بلکہ انکار کرنے کا انداز بھی کچھ اور ہے. ان کا انداز یہ ہے کہ تقدیر ایک تو اللہ نے لکھی ہے، اور ایک جو تقدیر ہے خود بندہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے خود تقدیر لکھتا ہے، اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں بھی ہے. تو ایک تو خدا ہو گیا تقدیر کو لکھنے والا، ایک خود بندہ خدا بن گیا تقدیر کا لکھنے والا. تو دو خدا ہو گئے نہیں ہو گئے ان کے حساب سے. اسی لیے کہتے ہیں معتزلہ جو فرقہ ہے اس کو اس امت کا مجوسی کہا گیا ہے. مجوسو ہذہ الامتی، اس امت کا مجوسی کس کو کہا گیا ہے؟ معتزلہ فرقے کو. سوال کیوں کہا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ معتزلہ کے نام مجوس دو خدا کو مانتے ہیں. مجوس جو ہوتے ہیں آگ کی جو پوجا کرتے ہیں، تو مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں. ایک خدا کا نام ہے اہرمن، یہ جو ہے بھلائی کا خدا ہے، بھلائی کا خدا اہرمن. اور دوسرا خدا مانتے ہیں وہ یزدان، برائی کا خدا، برائی والا خدا. دو خدا مانتے ہیں الگ الگ. وہ ایک اچھائی والا خدا مانتے ہیں وہ، اور ایک مانتے ہیں برائی والا خدا. سمجھ گئے تھے آپ بات؟ تو دو خدا مانتے ہیں کون؟ مجوسی. تو جس طریقے سے مجوسی دو خدا مانتے ہیں وہ کافر ہیں، اسی طرح سے معتزلہ بھی دو خدا مانتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. ایک تو تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، اور ایک خود انسان اپنے آپ سے بھی تقدیر بنا لیتا ہے. لہذا کبھی بھی یہ مت کہنا کہ تقدیر تو اپنے ہاتھ میں ہے. اپنے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. سچی بات تو یہی ہے، اپنے ہاتھ میں کچھو نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ گئے جی؟ تو یہ سوال امتحان میں آپ کا آ سکتا ہے، آپ کو یہ نوٹ کرنا پڑے گا. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ امتحان میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں. سوال ہوگا معتزلہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب دیں گے آپ بالتفصیل جو میں نے پڑھایا. کہاں سے نکلا ہے، کون تھا، بانی کون ہے اس کا؟ بانی والے فاؤنڈر، شروع کرنے والا. آپ جواب دیں گے واصل بن عطا. اسی طرح سے آپ کے بارے اب سوال آئے گا کہ مجوسو ہذہ الامہ، اس امت کا مجوسی کسے کہا گیا؟ جواب آئے گا معتزلہ کو. سوال ہوگا کیوں؟ جواب آئے گا کہ جیسے مجوسی دو خداؤں کے قائل ہیں، اسی طریقے سے معتزلہ دو خدا کے قائل ہو چکے ہیں. وہ کیسے؟ مجوسی دو خدا مانتے ہیں، اہرمن اور یزدان. اچھائی کا خدا ہے اہرمن ان کے نزدیک، برائی کا خدا ہے ان کے نزدیک یزدان. تو جیسے انہوں نے دو خدا مان لیے ہیں، تو اسی طریقے سے معتزلہ بھی دو خدا کو مانتے ہیں. یہ یوں کہتے ہیں کہ تقدیر ایک تو اللہ لکھتا ہے، لیکن ایک تقدیر خود بندہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے. لہذا جب یہ اپنے ہاتھوں سے لکھے گا تو کیا ہوگا؟ پھر دو خدا ہو گئے، ایک خدا یہ بن گیا، ایک خدا تو اللہ ہے ہی. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہے جی. تو تقدیر کا انکار کرنے کی وجہ سے، یعنی یہ جو کہتے نا وہ بات بھی گول مولی کرتے ہیں، یعنی خدا تقدیر لکھتا ہے اس بات کو بھی صحیح طریقے سے مانتے نہیں ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں
کہ بس لکھا لکھا کچھ نہ، وہ خود ہی بس اپنے اپنے ہاتھ سے ہی کر لو، جو حادثہ ہو گیا اب لکھا گیا سمجھ لو وہ، یعنی واقعہ رونما ہونے سے پہلے کچھ لکھا لکھایا ہو نہیں۔ ہاں یہ ہم تھوڑا سا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے یہ کہا کہ تقدیر کو مانتے ہیں کہ خدا نے لکھی ہے، نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں بندے نے لکھی ہے تقدیر بندہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے خود ہی، بس اللہ نے لکھی، یہ ہے اصل بات۔ اب دیکھو دو خدا کیسے ہو جائیں گے؟ دو خدا، ایک تو خدا کو مانتی ہیں پہلے سے یہ، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں ہی، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن دوسرا خدا کہاں سے آیا؟ دوسرا خدا انسان بن گیا خود اپنی تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے، تو خود اپنی تقدیر لکھنے کی وجہ سے انسان دوسرا خدا ہو گیا، اور ایک تو خدا پہلے سے اللہ کو مانتے ہی تھے۔ اس طریقے سے ہوں گے جی، وہ دو خدا جو ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے، یہ ہے بات پوری۔ چلیے یہ بات ہو گئی آپ کے سامنے۔ تو یہ تقدیر کا انکار بھی کرتے ہیں، جب یہ انکار کرتے ہیں تو ان کا ایک نام اور ہے، معتزلہ کا ایک نام اور ہے، قدریہ فرقہ قدریہ۔ کس فرقے کا نام ہے؟ کس فرقے کا؟ جواب آئے گا معتزلہ کا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جواب آئے گا تقدیر کا انکار کرنے والوں کو قدریہ کہتے ہیں، لہذا معتزلہ بھی انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا کچھ بھی، کوئی لکھا وکھا نہیں ہے، بس اپنے آپ جو حادثے پیش آ رہے ہیں یہی بندے اپنے ہاتھ سے جو بات کر رہے ہیں یہی تقدیر ہے، یعنی بندہ خود اپنی تقدیر کا خالق ہو گیا، لہذا دو خالق مان لیے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اور بھی ہیں ان کے عقائد بہت سارے ہیں۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کا انکار۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ رؤیت باری تعالیٰ، رؤیت مانے دیکھنا، باری تعالیٰ مانے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ تو رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہاں ناممکن ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد تو زیارت ہوگی، وہاں تو ہوگی باقاعدہ۔ یہ کہتے ہیں وہاں بھی نہ ہونے کی، نہ جنت میں ہوگی نہ کہیں ہوگی، کہیں نہ ہو رہی، بس اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، رؤیت باری تعالیٰ ناممکن ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر تو رؤیت باری تعالیٰ ناممکن ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے رؤیت باری تعالیٰ ناممکن نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے زیادہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اور چلیں جی آپ، ان کا ایک عقیدہ اور لکھ لیں آپ۔ معتزلہ کے عقائد بیان کرنے لگا ہوں۔ معتزلہ کا ایک عقیدہ تو ہے کہ تقدیر کا انکار، اسی وجہ سے ان کو مجوس هذه الامہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مجوسی دو خدا کے قائل ہیں، اہرمن یزدان، اسی طریقے سے یہ بھی دو خدا کے قائل ہو گئے ہیں، جو ایک تو خدا اللہ ہے ہی، اور ایک تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں بندہ خود اپنی تقدیر کا خالق ہے۔ تو خالق تو مان لیا نا، لہذا دو خدا ہو گئے۔ دوسرا ان کا عقیدہ ہے رؤیت باری تعالیٰ کا انکار۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی زیارت میدان محشر میں تو ہوگی نا، جنت میں، یعنی میدان محشر مطلب جنت میں تو ہوگی، تو لہذا یہ انکار کرتے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی۔ ہم یہاں کا انکار کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر تو نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں بہرحال ہوگی۔ اور ہم یہ خواب کی بات نہیں کر رہے، خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، یہ سامنے کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ الگ ٹاپک ہے، بتائیں گے جہاں خواب کے بیان آئیں گے۔ ایک عقیدہ اور لکھیں ان کا، معتزلہ کا تیسرا باطل عقیدہ، کلام اللہ حادث ہے، کلام اللہ شریف حادث ہے۔ کلام اللہ کا حادث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ یہ تو جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں جیسے کہ صفت کلام ہے تو یہ حادث ہے، بعد میں پیدا ہوئی ہے، اور جو چیز بعد میں پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ختم ہونا لازم آئے گا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لہذا کہ کلام اللہ کے حادث ہونے کو مانتے ہیں، اور ہم اس کو قدیم مانتے ہیں،
ہم کلام اللہ کو مانتے ہیں قدیم قدیم. یہ بحث آئے گی انشاءاللہ. یہ ساری بحثیں دھیرے دھیرے آئیں گی وہاں. فی الحال تو ایک موٹا موٹا ایک موضوع دے رہے ہیں آپ کو. اچھا جی, یہ ہو گیا. ایک عقیدہ اور ہے ان کا. کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے. جتنے ہم پڑھتے ہیں نا, هو اللہ الذی کیا نام کیا ہے, الخالق البارئ المصور القہار الوہاب الجبار الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر. جتنے بھی اللہ کے نام صفاتی ہیں, جتنے بھی نام ہیں, تو یہ صفات اللہ رب العزت کی ہے ہی نہیں, یہ انکار کرتے ہیں. تو معتزلہ صفات باری تعالی, صفات باری تعالی کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ ہے جی بات. بہرحال چلو, یہ ان کے چند عقائد میں نے بیان کیے ہیں. چاہے تو اور لکھ لیں, ان کے تو بہت سارے عقائد ہیں نا. ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ, تو بات آئی تھی اوپر ابھی, ایمان سے خارج تو ہو گیا مگر کافر نہیں ہوتا. تو ایمان اور کفر کے درمیان میں بیچ میں ہے, نہ کافر ہی کہہ رہے ہیں ٹھیک سے, نہ اس کو مومن ہی کہہ رہے ہیں صحیح سے, دونوں کے بیچ میں ہے. سمجھ میں آئی جی بات. اب یہاں رک کر کے سمجھو ایک بات. دیکھو جو بات میں نے بتائی تھی اس کا جوڑ لگا لو نا. جوڑ لگے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جوڑ کیسے لگے گا؟ ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے؟ تو جو لوگ ایمان کو مانتے ہیں بسیط یعنی تصدیق قلبی, تو ان کے نزدیک جو انسان مرتکب کبیرہ ہوگا, بڑے گناہ کا کرنے والا ہوگا, تو وہ ایمان والا ہی رہے گا. لیکن بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی اگر اللہ نے معاف نہیں کیا. اللہ معاف کر دے تو اور بات ہے. تو گناہ گار تو ہوگا لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا, چونکہ ہمارے نزدیک ایمان مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے. تو بسیط ماننے والوں کے یہاں مرتکب کبیرہ جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے. اللہ معاف کرے یا سزا دے اس کی مرضی ہے. سمجھ گئے جی آپ بات. اب آ جائیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے, جیسا کہ معتزلہ فرقہ. معتزلہ فرقہ اس بات کو کہتا ہے کہ ایمان, ابھی بات آئے گی, محدثین بھی کہتے ہیں, لیکن محدثین کا انداز کچھ اور ہے, اس کا انداز کچھ اور ہے. تو معتزلہ جو کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان اقرار باللسان, تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان, ان تینوں سے مل کر بنتا ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی تو ایمان نہیں ہوگا. جب مرتکب کبیرہ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے عمل تو نہیں کیا بلکہ الٹا عمل کیا, غلط عمل کیا, بڑا گناہ کر بیٹھا. تو بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں چونکہ ایمان کی ایک کوالٹی ختم ہو گئی, عمل بالارکان, صحیح عمل کرنا, اس نے جو ہے گناہ کر لیا, تو اس کا جو ہے ایمان کی ایک کوالٹی ختم ہو گئی. تینوں باتوں میں سے تینوں باتیں نہیں پائی گئی بلکہ ایک چیز ختم ہو گئی, اور تینوں مل کر کے ہی ایمان ہوتا, اور تینوں میں سے ایک چیز ختم ہو گئی تو ایمان ہی باقی نہیں رہا. لیکن یہ کافر بھی نہیں ہے, پھر یہ کہتے ہیں اس بات کو. یہ سمجھ گئے جی آپ بات. تو معتزلہ ایمان کو مانتے ہیں مرکب, اور ایمان کے مرکب ماننے پر بات یہ چلے گی کہ جس نے گناہ کر لیا, عمل نہیں کیا بلکہ گناہ کر بیٹھا, تو یہ لوگ ایمان سے باہر کر دیتے ہیں. لیکن کافر ہونے سے پہلے کی ایک اسٹیج ان لوگوں نے بنائی ہے, واسطہ بنایا ہے بیچ میں, یہ وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. نہ کافر رہتا ہے نہ مومن رہتا ہے ان کے یہاں پر. یہ ہے جی وہ بات. چاہو تو عقیدے اور لکھ لو. ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر انصاف کرنا واجب ہے. دیکھو واجب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, حالانکہ انصاف کرنا اللہ رب العزت چاہے تو جس کو چاہے معاف کر دے. مان لیجیے ایک گناہ گار ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایمان کے ساتھ ہے, ایمان تو ہے اس کے بعد, لیکن کتنا بھی گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف کر سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے. لیکن یہ بدبخت یوں کہتے ہیں نہیں, اس نے گناہ کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے.
یہ چھوڑ نہیں سکتا اس کو اللہ، اگر چھوڑ دے گا تو پھر وہ اللہ رب العزت عادل ہی نہیں رہے گا، انصاف والا نہیں رہے گا۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بندہ جو گنہگار ہے اس کو سزا دینا واجب ہے۔ ارے بھائی معاف بھی کر سکتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے، روایتیں موجود ہیں معاف کر، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا معاف۔ اگر معاف کر دیا تو اللہ نہیں رہے گا، اللہ نے اپنے عدل کو چھوڑ دیا، اللہ عادل ہوتا ہے غیر عادل نہیں ہوتا، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عقل اور نقل میں، اگر عقل اور نقل، دیکھیے عقل تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اور نقل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث یا فقہ کی کوئی مسئلہ، کوئی قرآن کی آیت، کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو اگر وہ آپ کے عقل میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عقل میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں گے، عقل کو لے لیں گے۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ تو کہتے ہیں کہ عقل اور نقل میں اگر تعارض ہو جائے تو عقل کو لیا جائے گا، نقل کو چھوڑا جائے گا۔ ایک عقیدہ ان کا یہ بڑا خطرناک، بڑا برا، بدبودار ان کا عقیدہ ہے، یہ بہت زیادہ ہی۔ بتائیے عقل کہاں سے آ جائے گی؟ عقل کا اگر سارا دار و مدار عقل کے اوپر تھا تو پھر یہ وحی کی کیا ضرورت تھی؟ وحی کی کیا ضرورت تھی؟ گوشت سارے ایک سے ہوتے ہیں، کیا پتہ لگے کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے؟ وہی شیر کا بھی گوشت ہوتا ہے، بیل کا بھی ہوتا ہے، بھینس کا بھی ہوتا ہے، اور خنزیر کا بھی ہوتا ہے، الو کا بھی، کسی کا بھی کاٹ لو گوشت بن جائے گا۔ لیکن کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے یہ عقل کیسے ذکر کر سکتی ہے؟ نکاح کے تعلق سے کون سا رشتہ حرام ہے کون سا رشتہ حلال ہے یہ رشتہ عقل طے نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا شاید وہ والا، اسی لیے جو لوگ ماڈرن جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ وہاں باہر امریکہ وغیرہ جاتے ہیں پڑھنے یورپ وغیرہ جاتے ہیں تو بدتمیز ان کا ذہن ہو جاتا ہے، وہ رشتے بھول جاتے ہیں، بہن کے، ماں کے، بھائی کے، سب رشتے بھول جاتے ہیں۔ تو ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عقل اور نقل کے اندر تعارض ہو جائے تو عقل کی جیت ہوتی ہے نقل پر، تو عقل کو لیا جائے گا اور نقل کو، قرآن و حدیث، فقہ، سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہاں سے آ جائے گی عقل میں؟ جنت کہاں سے آئے گی عقل میں؟ جہنم کہاں سے آئے گی عقل میں؟ اللہ خود عقل میں نہیں آئے گا، اور جو عقل میں آ گیا وہ اللہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو کوئی مورتی بن جائے گی ذہن میں تمہارے۔ تو اللہ تو خود بھی نہیں آتا عقل میں۔ غیب پر ہمارا ایمان ہے، غیب کہتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھا، تو غیب کا مطلب ہے کہ بن دیکھے ایمان لانا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہے، دیکھ کر تھوڑی لانا ہے۔ اب بتائیے یہ ہے ان کا معاملہ۔ اچھا جی، ایک عقیدہ ان کا اور ہے کہ کلام پاک مخلوق ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام خالق کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خالق کا کلام ہمیشہ، جیسے خالق ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی خالق کا کلام بھی ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہی رہے گا، کیونکہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے بیہودہ قسم کا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کی؟ یہ بہت ہو گیا آپ کا سبق ہے، ابھی آپ لوگ رکو، چاروں والے رکو ابھی جی۔ یہ ہو گیا آپ کا، بس یہی آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، دیکھو بات یہ بغیر دیکھے تاکہ ذہن میں رہے یہ۔ اب آپ کو ہم نے کیا کیا بتا دیا، تھوڑا اس کا نچوڑ تو لے لو۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ صحابہ کرام میں عقائد کا اختلاف نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال کچھ مہینے، حضرت عمر کی خلافت 10 سال کچھ مہینے، حضرت عثمان غنی کی 12 سال کے لگ بھگ ہے، حضرت علی کی 5.5 سال، حضرت حسن کی پھر آئے گی تقریباً 6 مہینے، یہ 30 سال ہو گئے خلافت راشدہ کے 30 سال۔ بہرحال آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی نیا فرقہ نہیں تھا اس طریقے کا، یعنی اسلامک نیا فرقہ نہیں تھا، اسلامک کہہ رہا ہوں میں، غیر اسلامک تو ہوئے تھے، مسلمہ کذاب، اسود عنسی، ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی جو ہے وہ نبی ہو گئے ہیں، تو ان کو تو باقاعدہ مار بھی دیا گیا، تو وہ الگ چیز ہے، وہ تو ایمان سے باہر والے مسئلے ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے اندر سے پھوٹے ہیں، مسلمانوں میں سے پھوٹے ہیں،
یہ دیکھنے کی بات۔ تو سب سے پہلے اسلام میں دو فرقے پھوٹے، روافض جن کو شیعہ کہتے ہیں، اور دوسرا خوارج۔ روافض غلو کرتے ہیں حضرت علی کی شان میں، کبھی اللہ بنا دیتے ہیں، کبھی اللہ سے اوپر پہنچا دیتے ہیں، کبھی جو ہے حضور سے اوپر پہنچا دیتے ہیں، کبھی ہم افضل کہہ دیتے ہیں، ایسی پٹانگ کرتے کرتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں خوارج جو حضرت علی کو کافر کہتے ہیں، کافر۔ یہ روایت کی وجہ سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تو تمہاری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ تمہاری شان میں غلو کر کے جو ہے گمراہ ہو جائے گا، ایک فرقہ تمہاری شان کو گھٹا کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایک نے گھٹائی، ایک نے بڑھائی۔ جس نے بڑھائی وہ ہے روافض شیعہ، اور جس نے گھٹائی وہ ہے خوارج، اور یہ آج بھی موجود ہے سب جی۔ یہ بات آپ کو بتائی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ سن 20 ہجری کے اندر حضرت حسن بصری پیدا ہوئے، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین نے ان کو پالا، اور جو ہے وہ دور تھا حضرت عمر کا ہے دور، یہ جو پیدا ہوئے تھے لاسٹ دور ہے حضرت عمر کا۔ اب حضرت حسن بصری جب بڑے ہو گئے تو پڑھنا پڑھانا شروع کیا، بہت پڑھایا، تو وہاں پڑھاتے پڑھاتے یہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے آ کر کے سوال کیا کہ مرتکب کبیرہ، بڑا گناہ کرنے والا ایمان والا ہے یا کافر ہے؟ تو یہ نہیں بول پائی، ان سے پہلے ان کا نالائق شاگرد بول پڑا واصل بن عطا جس کا نام ہے، اس نے بول دیا کہ صاحب نہ مرتکب کبیرہ، نہ جو ہے مومن ہے، نہ کافر، دونوں کے بیچ میں ہے۔ یہ واسطہ جو گڑھا تو حضرت نے فرمایا اعتزل عنا، یہ ہماری جماعت سے جدا ہو گیا۔ تو اعتزلہ سے بنا معتزلہ، اسم فاعل مؤنث کا صیغہ، جماعت معتزلہ پوری فل فارم اس کی یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جماعت حق سے دور ہونے والا۔ پھر اس نے یہاں سے ہٹنے کے بعد میں نئے نئے عقیدے گھڑے ہیں، اور بہت سارے عقیدے گھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ صفات باری تعالیٰ کا انکار تھا اس کے یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک اس کا جو ہے عقیدہ تھا، کیا نام ہے، کیا بتایا تھا، رؤیت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا انکار کرتا تھا یہ، کہ نہ میدان محشر میں، جنت میں، نہ یہاں کہیں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہاں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہاں تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہے جی بات۔ اور اس کے ہم نے بہت سے عقیدے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جیسے کہ کلام اللہ کے حادث ہونے کا عقیدہ، کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا عقیدہ، بندے کو اپنے افعال اختیاریہ کا خود خالق بنا دیا، تقدیر کا انکار کر کے اپنے افعال اختیار جو اپنے اختیار سے عمل کر سکتے ہیں نا، اپنے افعال کا خود خالق ہے انسان، لہذا اپنے افعال اختیار کا خود خالق بن گیا، تو ایک خدا یہ بن گیا، ایک خدا اللہ ہو گیا، دو خدا ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان کو مجوسی کہا جاتا ہے، اس امت کا مجوس دو خدا کو مانتے ہیں۔ کیا نام ان کے دامت لکھوائے تھے آپ کو میں نے، احرمن اچھائی کا خدا، یزدان برائی کا خدا۔ جیسے اچھائی برائی کے دو خدا مانتے ہیں مجوسی، ایسے ہی معتزلہ بھی ایک اللہ کو خدا مانتے، ایک افعال اختیاریہ کا خالق خود انسان کو مانتے ہیں، اور تقدیر کا انکار ان کے یہاں پر ہے۔ مرتکب کبیرہ کو نہ مومن نہ کافری بات پر آج ہوئی ہے۔ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، یعنی کوئی انسان نے گناہ کر لے اس کو سزا دینا واجب ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، کہ نہیں اللہ چاہ کر کے ہی معاف نہیں کر سکتا، تو کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ زبردستی ہے تمہاری۔ تو یہ ہے جی بات۔ ایک عقیدہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عقل اور نقل میں اگر تعارض ہوگا تو عقل کو لیں گے، نقل کو چھوڑ دیں گے، یہ ہے جی بات۔ اور بہت سارے عقیدے ہیں، بہرحال مختصر میں نے آپ کو ان کے عقائد، یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما تجب فیہ الزکوۃ، یہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں لکھوا چکا ہوں، شریعت میں 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سائمہ جانوروں پر، سونے چاندی پر، مال تجارت کسی بھی طرح کا ہو، اور کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ کھیتی اور درختوں کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ۔ عشر کا مطلب 10واں حصہ، اس کا بیان آئے گا مستقل، وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ فی الحال تو موٹا موٹا آپ کے سامنے ذکر ہم نے کیا ہے۔ آگے دیکھو، الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لیس فیما دون خمستی اوسق من التمر صدقۃ، صدقۃ سے مراد زکوٰۃ، 5 وسق سے کم کھجوروں میں، لیس فیما دون خمسۃ اوسق، اوسق من التمر نہیں ہے 5 وسق کھجوروں سے کم میں، صدقۃ کوئی زکوٰۃ، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 5 وسق ہونا چاہیے، 5 وسق۔ دیکھیے ولیس فیما دون 5 اواق من الورق، اور نہیں ہے 5 اوقیہ چاندی سے کم میں صدقۃ زکوٰۃ، 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولیس فیما دون 5 زود من الابل صدقۃ متفق علیہ، اور نہیں ہے 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ، 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دیکھو جی یہ تینوں باتیں آ گئی ہیں۔ پہلی بات کھجور کے بارے میں آئی 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں، چاندی کے بارے میں آیا 5 اوقیہ سے کم، 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور تیسرا آیا 5 اونٹوں سے کم میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت اور پڑھ لو، باقی وہ لمبی ہے تو کل ہی پڑھائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فی فرسہ، نہیں ہے مسلمان پر زکوٰۃ فی عبدہ اس کے غلام میں، ولا فی فرسہ نہ ہی اس کے گھوڑے میں، گھوڑے میں اور غلام میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایسا روایت کے اندر ہے۔ جب بتائیں گے تفصیل پوری جب سمجھ میں آئے گی۔ اور فی روایت، اور ایک روایت میں آیا ہے قالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی عبدہ صدقۃ الا صدقۃ الفطر، کہ غلام میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر ہاں صدقۃ الفطر، جس کو فطرہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، 2 کلو گیہوں والا، مگر یہ کہ فطرہ واجب ہے۔ دیکھیے 2 روایتیں ہو گئی ہیں، وضاحت تو مکمل نہیں کر پاؤں گا فی الحال ابھی، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ فی الحال تو اتنا دیکھو کہ 5 وسق، 5 اوقیہ، یہ آپ کے سامنے لفظ آئے ہیں، نوٹ فرما لیں اس کو۔ 1 وسق یہ کتنا ہوتا ہے؟ نیا اور پرانا وزن کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ 1 وسق لکھو 8 صاع کے برابر ہوتا ہے۔ 1 وسق کیا ہے نا اوپر ابھی، یہ جو اوپر آیا ہے ابھی کہ 5 وسق سے کم میں کھجوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو 5 وسق سے پہلے وسق کو جان تو لو کیا ہے۔ 1 وسق 8 صاع کے برابر ہوتا ہے، 8 صاع، صاد الف عین صاع، اور 1 صاع 8 رطل کے برابر۔ یہ 8 صاع کے برابر ہوتا ہے، اور 1 صاع 8 رطل کے برابر، 1 صاع 8 رطل، را توئے لام، یہ توئے سے ہے جی، ریتل توئے ہمیں اس لیے کہنا پڑتا تاکہ آپ سمجھ جاؤ، اور اصل میں توئے کا لفظ ہی نہیں ہے، پو ہے، پو تا جو ہے باریک ہوتا، پو موٹی ہوتی، توئے کہنا پڑتا۔ 1 ریتل، اور 1 ریتل 34 تولے 1.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے۔ 34 تولہ 1 ریتل 34 تولے
ہاں، اور تو تم کیا سمجھے؟ ہاں تم کیا سمجھے؟ گنجے کے جو مارتے ہیں وہ سمجھے؟ ہیں؟ ہاں، گنجے کے نہیں مارتے؟ گنجا جو ہوتا ہے گنجا، گنجے پہ جو مارتے ہیں گنجے کے، اس کو بھی تو کچھ بولتے ہیں ایسا ہی۔ ایک رطل 34 تولہ 1.5 ماشا کے برابر ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے وہ ٹا سے ہے، یہ تا سے ہے۔ گنجے والا ٹا سے ہے اور یہ تا سے ہے، ہمارا والا جو پڑھا رہا ہے تا۔ 34 تولے 1.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے۔ ڈیڑھ ماشا کے برابر ہوتا ہے۔ اب دیکھو، ارے بھائی ہماری بھی سنو، ادھر دیکھو، یہ لکھو 9 کنٹل 44 کلو، آج کے حساب سے 9 کنٹل 44 کلو ہوا۔ کتنا ہوا؟ آج کے حساب سے 9 کنٹل 44 کی 5 وسق بتا رہا ہوں میں، آج کے حساب سے 5 وسق، ایک وسق تو وہ ہو گیا جو آپ کو لکھوا دیا میں نے، اب 5 کو جوڑ کے بتا رہا ہوں۔ 5 وسق 9 کنٹل 44 کلو کا ہوا۔ اب اس سے آپ کی بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ 9 کنٹل 44 کلو سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس روایت کے حساب سے۔ اگر کھجور 9 کنٹل 44 کلو ہوں جب ہوگی زکوٰۃ واجب، یہ اس روایت کے حساب سے ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو ہم کل بتائیں گے، اگر اس وقت پڑھایا ہم نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ کوئی قید نہیں ہے، تھوڑے سے بھی ہوں گے، اگر 10 کھجور بھی ہوئے پورے باغ میں تو 10 میں سے 1 کھجور زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ لکھو 9 کنٹل 44 کلو ہوتا ہے، 5 وسق نہیں لکھ رہے؟ ہاں جی، اچھا ایک اور رہ گیا، اواقی اوپر آیا تھا بھی، 5 اواقن من الورقی، اواق اوقیہ کی جمع ہے، اوقیہ کی جمع ہے، اواقی کہہ لو چاہو تو، اواقی اوقیاتن کی جمع ہے، اواقی اوقیہ کی جمع ہے، اوقیہ۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ 40 درہم کا، ارے گرام نہیں، درہم چاندی کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ہو گیا؟ اچھا جی، اور 5 اوقیہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا زور سے بولو، آواز نہیں آ رہی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس حساب سے 5 اوقیہ، اس حساب سے 5 اوقیہ 200 درہم ہوئے، اس حساب سے، ہاں 200 ہی ہوں گے، 200 ہی بتائیں ہم نے تو، 500 کا لفظ تو ویسے ہی ہو گیا ہم سے، وہ ادا ہو گیا، 500 کا لفظ زبان سے ادا ہو گیا ایسے ہی۔
بدل الغلط ہو گیا، بدل الغلط، بدل الغلط اسی کو کہتے ہیں پہلے غلط نکل جائے تو بعد میں اس کا صحیح کر کے بولے تو اسے کہتے ہیں بدل الغلط۔ بدل الکل، بدل البعض، بدل الغلط، بدل الاجتماع، چار بدل کی قسمیں پڑھی نہیں پڑھی نحویہ علم النحو کے اندر؟ بدل کی چار قسمیں، بدل الکل، بدل الاجتماع، بدل البعض، بدل الغلط۔ چلو بہرحال یہ اس کو لکھنا نہیں ہے، یہ لکھنا تھوڑی نہ ہے، تو بات کہہ رہا ہوں ایسے 40 درہم کا ہوتا ہے، اس حساب سے 5 اوقیہ 200 درہم ہوئے، لکھ لیا؟ اور 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوئی، وہیں آگئی بات، درہم 52.5 تولے چاندی ہوئی، ساڑھے 52 تولے چاندی ہوئی، لکھا جی؟ 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوئی۔ اچھا یہ تو ہو گیا تولے کے حساب سے، یہ تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے، یہ والا تولہ یہ 12 گرام کے تولے کے حساب سے ہے، لکھ لو یہ 12 گرام کے تولے کے حساب سے ہے، 52.5 تولے جو بن نہیں ہے، وہ تولہ جو بنے گا 12 گرام والا ہے۔ یہ آج کل جو چل رہا ہے 10 گرام کا ہے، حالانکہ اصل جو تولہ ہوتا ہے وہ اصل کیا ہوتا ہے؟ 12 گرام ہی کا ہوتا ہے، اصل تولہ 12 ہی گرام کا ہوتا ہے، لیکن آج کل 10 گرام والا بھی آ رہا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کو لکھ لو، یہ حساب 12 تولے والے 12 گرام والے تولے کے حساب سے ہے، جو تقریباً 600 12.5 گرام چاندی بیٹھتی ہے، 600 12.5 گرام چاندی، جو تقریباً 600 12.5 گرام چاندی۔ اب دیکھ لو اس حساب سے تو کیا بنے گا، لگ بھگ 61 تولے بن جائے گا 10 گرام والا، لیکن ہم نے 12 گرام کے تولے سے لکھا، ہاں 61 تولے 12.5 گرام بنے گا ویسے 10 گرام والے کے حساب سے۔ اب جو تولہ ہوتا ہے وہ 10 گرام والا آ رہا، وہ والا بھی ہے 12 گرام والا بھی ہے، کوئی مانگے گا تو دے دیں گے، وہ اصل وہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال 10 گرام والے تولے کا حساب لگاؤ گے تو وہ بیٹھے گا 61 تولے 12.5 گرام، اور اگر 12 گرام کے تولے کے حساب سے لگاؤ گے تو 52.5 تولے، جو کہ آپ نے پڑھا ہے آج تک سنا ہے۔ اب بتاؤ کیا رہ گیا تمہارا بات، نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، آپ چاروں والے تو ہو، ہچکی آئے تو دیکھیے یہ سوال آپ کا کہ ہچکی آنے سے کیا ہوتا ہے، کیا کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ہچکی آنے کا مطلب ہے پیٹ میں خشکی ہو گئی ہے، پانی پیو۔ اگر یہ یاد کرنے والا حساب ہونا تو خود سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس قدر یاد آیا کرتے تھے، پھر تو ہچکی ہوتی رہتی۔ حضور کی بیویاں تھی 11 کی 11 بیوی کم سے کم شوہر کو یاد کریں گے نہیں کریں گے، تو ہچکی میں رہتے، پھر تو صحابہ کرام کو ہچکی آتی رہتی رات دن۔ اب ہم بیٹھے، ہمیں کتنے لوگ یاد کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کتنے، تو ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہچک کرتے رہتے ہیں اپنا، پڑھاتے کہاں آپ لوگوں کو؟ یا کم سے کم آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو یا ادھر والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اصلاح بنا، تو کم سے کم یاد تو آتے نہیں آتے ہم کہ ہاں بھی یاد آ رہے ہیں کہ اب یہ فون آئے گا سبق پڑھائیں گے، یاد تو آئی، لیکن ہمیں تو کوئی ہچکی نہیں آئی ابھی تک۔ تو ہچکی آنے کا ریزن ہے پیٹ میں خشکی ہے، پانی پیو۔
سمجھ گئے؟ یہ ریزن نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ہمارے کچھ جو مطلب وہی کیا بولتے ہیں جہالت کی باتیں پھیلی ہوئی نا ہمارے معاشرے کے اندر، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہچکی آنے پر، اچھا یہ تو تم نے کہہ دیا کوئی یاد کر رہا ہے، ایک اور سنو اسی میں، ایک سوال اور ہے اسی میں اور زیادہ ہیوی ہو کہ رات کے 12 بجے اگر ہچکی آ گئی تو کون یاد کر رہا ہے جی بتائیو؟ قبر یاد کر رہی، قبر، یہ بڑا خطرناک والا۔ اب دیکھ لیو رات میں تمہیں ہچکی آ گئی نا، وہ ہو گیا معاملہ ڈھیر۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں ہے، ہچکی آئے نہ آئے، قبر یاد کرے نہ کرے، موت سب کو آنی ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں یہ ہے جی۔ اب ایک سوال اور سن لو، ہچکی آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ ہچکی آنے پر بعض لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، ہچکی آنے پر الحمدللہ پڑھنے کا ثبوت قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے۔ تو واٹس ایپ کھولو، ہم نے فتویٰ بھیجا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ واہیات میں سے ہے۔ واہیات بات کہا ہے دیوبند نے اس کو، کہ ہچکی آنے پر کوئی یاد کرنا، یہ واہیات باتوں میں سے ہے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ اور کوئی سوال کرنا ہو تو کر لو، سوال کر سکتے ہو۔